میرے سمیت ہم سب کے مختلف ہیں، مختلف حالات میں، مختلف ماحول میں، مختلف مشکلات میں ہم لوگ جو اپنی زندگی کی اپنی نہ صرف تگ و دو کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں، بلکہ آپ سب لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر ایک محفوظ ماحول پیدا کرنے کے لیے، خواتین کی کو درپیش ہر طرح کی مشکل، ان کی صحت، تعلیم، تحفظ اور ان کی جو ترقی کی راہ میں حائل جتنی مشکلات ہیں ان سب پہ بات کرنے کے لیے اپنے اپنے وسائل اور مسائل کے اندر رہتے ہوئے کوشاں ہیں۔ سو ایک تو اس بات پہ یقین کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم سب کی زندگی کی جو سفر ہے وہ مختلف ہے، لیکن ہمارے مسائل اگر ساجھے ہیں تو ان کو ہم مل کے اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ اور ابھی آج کا جو ویبینار ہے خاص طور پہ یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ 16 days آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیس وائلنس، یعنی جو بین الاقوامی ایک مہم ہے، 16 پوری دنیا کے اندر جو خواتین اور بچیوں کے لیے صنفی مساوات کو بڑھانے کے لیے اور صنف کی بنیاد پہ جو ان پہ تشدد ہوتا ہے اس کے تدارک کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے 25 نومبر سے لے کے 10 دسمبر تک ایک مسلسل سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی کاوش اپنے علاقے میں، اپنے ضلع میں، اپنے ملک میں، اپنے ریجن میں کی جائے، جس کی وجہ سے جو خواتین ہیں اس ملک کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر رہنے والی خواتین کے لیے جو زندگی گزارنے کا سفر ہے وہ آسان ہو سکے، اور جس طرح کے مخصوص ماحول، مخصوص مشکلات کا وہ شکار ہیں ان سے نکلنے کے لیے نہ صرف ہم خود کوشش کریں بلکہ ریاستوں سے بھی، اپنی جو ریاست ہے اس کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان سے بھی ہم ڈیمانڈ کر سکیں کہ آپ کے یہ فرائض ہیں ان کو بہتر طریقے سے ادا کریں، تاکہ اس ملک کے اندر، اس دھرتی میں بسنے والی جو خواتین ہیں، یہ میں پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں، ان کو بہتر ماحول جو ہے میسر آ سکے۔ سو آج کے اس ویبینار میں میں سے ہر ایک خاتون جو ہے وہ آج کے ویبینار کی سپیکر ہے، کیونکہ میں نے جیسا کہ گروپ میں بھی بات چیت کی تھی کہ جو پودا کے ساتھ کام کرنے والی دیہی رہنما خواتین ہیں جو پاکستان کے اندر جمہوریت اور جو مساوات کا ماحول ہے اس کو فروغ دینے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں، آپ سب اپنے اپنے ضلع میں، اپنے اپنے صوبے میں بہت اہم سرگرمیوں کا انعقاد کر رہی ہیں۔ اور جو آپ لوگوں کا ایک گروپ ہے اس کے اندر ماشاءاللہ جو شیئرنگ کا لیول ہے، جس طرح سے آپ اپنی سرگرمیوں کا شیئر کر رہے ہیں، ان کی تصاویر اور اس کا جو تھوڑی تھوڑی تفصیل شیئر کر رہی ہیں، تو وہ بھرا پڑا ہے۔ تو آج کا ویبینار خاص طور پہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے اس کا انعقاد کیا تاکہ آپ وہاں پہ جو سرگرمیاں کر رہے تھے، پودا پاکستان بہت ساری سرگرمیوں میں آپ کے ساتھ ایز این مینٹر کے طور پہ، ایز این سربراہ کے طور پہ آپ کے ساتھ موجود ہے، تاکہ جہاں کہیں آپ کو مشکل آئے وہاں آپ کی مدد کی جا سکے، چاہے وہ ٹیکنیکل یعنی تکنیکی کوئی مشکل سامنے آئے، یا ان کو وسائل کے حوالے سے کہیں مشکل آتی ہے تو اس میں پودا آپ کی معاونت کر رہا ہے، آپ کو تربیتی مواد مہیا کر رہا ہے، آپ کو آگاہی کے لیے جو مختلف طرح کے ہم بین الاقوامی دنوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو آگاہی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، جو پودا اس کے لیے ایک باقاعدہ تیاری کرتا ہے، تو وہ تمام مواد بھی آپ تک پہنچا رہا ہے تاکہ آپ سب لوگ اس کے اوپر اپنے اپنے دیہاتوں میں بات چیت کر سکو، سرگرمیوں کا انعقاد کر سکو۔ سو اپنا ٹرن ضرور لیجئے گا اور آپ سب آئیں، بات کریں اور شیئر کریں پاکستان کے باقی کونوں میں بیٹھی ہوئی دیہی رہنما خواتین کے ساتھ کہ کتنا اہم کام ہے جو آپ کر رہی ہیں۔ جی، آج کا ویبینار ہے پاکستان میں دیہی خواتین نیٹ ورک برائے مؤثر شرکت و قیادت کی سرگرمیوں کی جھلکیاں، جو آپ نے اگر اس پوسٹر کو بھی دیکھیں تو آپ لوگوں نے جو مختلف تصاویر شیئر کی ہیں مختلف جگہوں پہ سرگرمیوں کی، انہی کو ہم نے لگایا ہے تاکہ یہ دیکھ سکے کہ کتنی اس میں جدت ہے، کتنی خوبصورتی ہے اور کتنا اہم کام ہے جو آپ اپنے اپنے علاقے میں بیٹھ کے کر رہی ہیں۔ اور یقیناً یہ آگاہی جو ہے وہ اس کی بنیاد پہ ایک بہتر پاکستان کی طرف ہم اور آپ سب کوشاں ہیں۔ آج کے ویبینار کے ایجنڈے پہ ایک مختصر سی نظر ہو جائے کہ خوش آمدید اور ویبینار کا تعارف جیسا کہ میں آپ کو دے چکی ہوں۔ آپ سب سے ایک گزارش ہے تمام شرکاء سے کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے ضلع کا نام ضرور لکھیں۔ سپیکر کا تعارف موضوع اور پائیدار ترقی کے اہداف کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بنائیں گے، اور سپیکر تو جیسے میں بتا چکی تمام دیہی رہنما خواتین جو آج کی اس میٹنگ میں شریک ہو رہی ہیں، آپ سب اس ویبینار کی سپیکر ہیں، لیکن ہماری گزارش یہ ہوگی کہ ہر صوبے سے دو تین تین کم از کم جو خواتین ہیں وہ ضرور بتائیں کہ آپ نے کس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا، آپ کو کیسا لگا ہے، آپ نے جن لوگوں کے ساتھ یہ
کمیونٹی میں میٹنگز کی ہیں، سیشنز کی ہیں، ان کا فیڈ بیک کیا تھا، ان کو کیسا لگ رہا تھا جب آپ بات چیت ان کے ساتھ کر رہے تھے تو. اور اس کے بعد سوالات جوابات کا ہوگا. آپ لوگ خود اپنا جو کام کریے اس پہ بات چیت کریں گے، سوالات جوابات ہوں گے. آپ لوگوں کی طرف سے جو بھی تجاویز اور سفارشات آتے ہیں اس پہ بات چیت ہوئے گی. اور پھر آخر میں ہم ایک گروپ فوٹو کی بات کریں. ہم موضوع پہ جیسے ہم بات کر چکے، آج کا موضوع احاطہ کر رہا ہے 16 روزہ مہم کا، جو کہ صنفی تشدد کے خاتمے کے حوالے سے ہے، پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر ہے. اور ان 16 دنوں میں آپ سب دیہی رہنما خواتین نے کیا سرگرمیاں کی ہیں، پودا کی مدد سے یا کسی بھی اور ادارے کے ساتھ مل کے، ان سب کو ہم مل کے ڈسکس کریں، تاکہ ہم پاکستان کے اندر اس وقت جو ہمارے اس ویبینار کو سن رہے ہیں یا اس کے بعد اس ریکارڈنگ کو دیکھیں گے، انہیں بھی اس بات کی سمجھ آ سکے کہ پاکستان کے اندر دیہی رہنما خواتین کا جو حصہ ہے، پاکستان کو ترقی کی راہ میں گامزن کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر ایک صنفی مساوات کا ماحول پروان چڑھانے میں، وہ اس کو سنہری حرفوں میں لکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، انہیں آپ سب کے اس حصے کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت سے ایسے فورم جہاں پہ آپ لوگ آج نہیں بیٹھی ہوئی، ضلع کی سطح کی میٹنگز ہیں، کمیٹیز ہیں، صوبائی سطح کی کمیٹیز ہیں، اور نیشنل قومی سطح کی جو کمیٹیز ہیں جس میں آپ جیسی دیہی رہنما خواتین نہیں بیٹھی ہوئی، ان کو اس کی جگہ تک پہنچایا جائے. اور اس کو تسلیم کروانا حکومتی اداروں سے بہت ضروری ہے. آپ سب جو کام کر رہی ہیں، ان کا یہ 3 پائیدار ترقی کے اہداف کا کو ہم کر رہے تھے، خاص طور پہ ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اچھی صحت اور بہتر زندگی جو پائیدار ترقی کا ہدف نمبر 3، جس کو انشور کرتا ہے گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. 4 نمبر کوالٹی ایجوکیشن کی بات کرتا ہے. اور نمبر 5 جو ہے وہ صنفی برابری کی بات کرتا ہے. اس کے سب اہداف چونکہ ہم ہر ہفتے دیکھتے ہیں تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی، چونکہ آج کا جو ویبینار ہے آپ سب کے بولنے کا، تو آپ کو زیادہ ٹائم مل سکے. لیکن ایس ڈی جیز پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ضرور گاہے بگائے آپ سب لوگ وزٹ کریں اور اس کو دیکھتے رہا کریں، تاکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو 17 پائیدار ترقی کے اہداف ہیں، ان کے لیے مختلف ترجیحات حکومت پاکستان نے کس طرح سے سیٹ کی ہوئی ہیں. جب اس کو دیکھیں گے اور پھر آپ اس کے ساتھ اپنے کام جو آپ اپنے ضلع میں کر رہی ہیں اس کا ایک تعلق آپ لوگ بنائیں گے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کا کام کتنا اہم ہے. اور حکومت پاکستان کی جو پہلی ترجیح ہے، دوسری ترجیح ہے اور تیسری ترجیح ہے، حکومت پاکستان نے جو 17 پائیدار ترقی کے اہداف ہیں، ان کو 3 ترجیحات میں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہوا ہے. تو اس میں آپ کا جو کام ہے وہ کس حصے میں کس جو پائیدار ترقی کا ہدف ہے اور حکومت پاکستان کی ترجیح ہے اس کے اندر شامل ہو رہا ہے. تو اس کا خود کو ادراک کروانا اور اپنی کمیونٹی کو بتانا بہت ضروری ہے. سو آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز آپ سب کے ساتھ دوبارہ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ کا جو کام ہے بہت ویلیویبل ہے. آپ لوگوں نے بہت اہم سرگرمیوں کا انعقاد کیا ہے، اس پہ ضرور بات چیت کریں، ٹھیک ہے؟ میں ایک چھوٹی سی جو آپ کے لیے آپ سب نے جو سرگرمیاں شیئر کی ہوئی ہیں اس کی ایک چھوٹی سی فہرست تیار کی تھی، تاکہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور ہم اس پہ بات کر سکیں. تو وہ میں آپ کے ساتھ ایک سمری شیئر کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہوں گی کہ جو آپ نے سرگرمی اس کی ایک چھوٹی سی ہم نے ویڈیو تیار کی ہوئی ہے. تو میں اپنے کولیگ سے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پہلے وہ ویڈیو دکھا دیں. اس ویڈیو کو آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے. یہ تقریباً 5 سے زیادہ منٹ کی ہے، 1 منٹ کی ویڈیو ہے آلموسٹ. اور اس میں آپ سب کی وہ سرگرمیاں جو آپ نے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں رورل ویمن لیڈرز نے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیس وائلنس کے اندر مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کی ہے، اس کے ساتھ منسلک ہے. اور اس کے ساتھ بہت اہم بات یہ ہے کہ جو پودا پاکستان کا کام ہے، جس کے اندر پاکستان بھر کی دیہی رہنما خواتین شامل ہوتی ہیں، وہ ان 16 روزہ مہم کے ساتھ صرف مشروف نہیں ہے. پودا کا جتنا کام بھی پورے پاکستان میں پورے 12 مہینوں کے دوران جاری رہتا ہے، اس کا سب سے مین آبجیکٹو پاکستان کے اندر صنفی مساوات کو فروغ دینا ہے. تو آپ سب لوگ بھی جو اپنے علاقے میں کام کر رہی ہیں وہ صنفی مساوات کے فروغ کے لیے جڑا ہوا ہے. آپ کا پورے سال کا جو کام ہے وہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیس وائلنس، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے جس طرح کا تشدد کا شکار ہمارے معاشرے کے اندر خواتین رہتی ہیں، اس سے نجات کے لیے آپ سب لوگ کوشاں ہیں. تو میں اپنے کولیگ سے ریکویسٹ کروں گی کہ سب سے پہلے وہ ویڈیو دکھا دیں،
प्लीज इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। और उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके ख्याल में जो आप सब लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे जो सरगर्मियां की हैं, वो कम से कम कितने इजला में हुई होंगी? एक ओपन क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, जिसके जहन में जो सवाल जितने जिलों का नंबर आता है, प्लीज उसको चैट में लिख दीजिएगा। वाजिद प्लीज वीडियो प्ले कर दीजिए। खुश आमदेद उन तमाम साथियों को जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन जी किया मैम। है। खुश आमदेद आप सबका। आज की इस मीटिंग को ज्वाइन करना बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे सुनने के लिए भी हम आपकी तरफ आएंगे। और पहला टर्न हम बलूचिस्तान को देना चाहेंगे जब आप आपकी तरफ आएंगे। तो प्लीज बलूचिस्तान की साथी पहले तैयार रहें, अपनी जो सरगर्मियां जो उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जिनका इनाकाद किया है वो शेयर करने के लिए। जी वाजिद प्लीज वीडियो की तरफ आ जाए। जी आप सब लोगों की तवज्जो चाहिए होगी। वीडियो हमारी 7 से ज्यादा मिनट की है। एक थोड़ी सी हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन उसको ध्यान से देखिएगा। हमने कोशिश की है कि जो आपने चीजें शेयर की हैं उसको एक जगह पे इकट्ठा करके आपको दिखाया जाए। शुक्रिया। मेरी और मेरी गुजारिश है, आए हम सब मिलकर औरतों के माहौल को पुरअमन बताएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैसेज तांसाबिन के दिया थी और इलेक्शन कमीशन वारम साहब भी गुजारिश थी कया कि जड़ी इलेक्शन जो इलेक्शन शुरू थी ना तो उनमें जब इलेक्शन उम्मीदवार ने बोला था कि अगर तुम्हारे घर के सारे वोट हमारे हक में आएंगे तो तुम्हारे लड़के की नौकरी कराऊंगा। फिर हो गया तुम्हारा बेटा भर्ती? कई बार पूछा, कहता है कि जैसे ही पहली फुर्सत में नौकरी आएगी तो लगवा दूंगा। बस मैंने सोच लिया मैं अब हाँ बहुत शुक्रिया। थैंक यू वाजिद जी। हमने आपकी तमाम जो सरगर्मियां थी उनकी कुछ सरगर्मियों को इस वीडियो के अंदर इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो कैसा लगा आप सब लोगों को? इस वीडियो के अंदर क्या दिखा और कैसा लगा? कोई कमेंट देना चाहेंगी?
جی ناہیدہ، میں بات کروں؟ جی بالکل میڈم، بات کریں. جی جی شکریہ. ارشاد صفدر بات کر رہی ہوں ڈسٹرکٹ قصور سے. اور تمام بہنوں کی جن کی ویڈیو میں کسی کی تصویر آئی ہے، نام لینا مشکل ہو جائے گا، تو یہ پورے جی جی پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی کمپین کا یہ حصہ ہے. آپ نے اس میں پوچھا تھا ایک سوال کہ آپ کتنے ڈسٹرکٹ اس کے اندر شامل ہوں گے. ڈسٹرکٹ نام مینشن کرنا مشکل ہو جائے گا، یہ پوری دنیا کی کمپین ہے. تو جہاں جہاں پہ بھی ہماری خواتین ہیں، جو جیسے پاکستان میں 53% یا 54% خواتین، تو اوور آل دنیا کا مجھے اندازہ نہیں ہے کتنی ہے. تو اس سب خواتین کو ایک تو سلام، اور اس میں ہماری فیمنسٹ خواتین کو ڈبل ٹرپل سلام. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو دیہاتوں کے اندر کام کرنے والی خواتین ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں اچھی خوراک اور اچھی اس طرح کی جو ہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ فوڈ آئٹمس ملتی ہیں، ان سب کو 14 اگست کی یہ سوری 16 days ایکٹیویزم کی کمپین بہت مبارک ہو، بہت کامیاب رہی. قصور میں بھی ہم نے بہت زیادہ اس کے سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کی ہے. ہم نے HIV/AIDS کے حوالے سے باقاعدہ ایک ایکٹیویٹی کی. پھر اس کے علاوہ ڈسیبلٹی ڈیز کو سیلیبریٹ کیا 3 دسمبر کے حوالے سے. ہیومن رائٹس ڈے سیلیبریٹ کیا. اسی طرح سے ہم مختلف موقع کے حوالے سے ڈفرنٹ اور جو اداروں نے پروگرام آرگنائز کیے تھے ان کا بھی حصہ بنے رہے. تو اوور آل آج کی پارٹیسپیشن میں اتنا ہی کہوں گی کہ میں نے اپنے حوالے سے بتا دیا کہ اتحاد فاؤنڈیشن نے لاہور اور قصور میں بھی کافی زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہماری پنجاب میں پودا آرگنائزیشن نے بہت پیاری بہن کو کوآرڈینیٹر کے طور پہ مس ہیرا صاحبہ ہیں، ان کو یہاں پہ لاہور میں ایڈجسٹمنٹ اپنا آفس بنایا ہے. اور ان کے ساتھ بہت اچھی کوآرڈینیشن رہی. جہاں کہیں بھی کوئی انویٹیشن آتا تھا تو ہیرا، کیونکہ لاہور میں کچھ میرا خیال ہے نئی تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ میرا زیادہ لوگوں سے لنک ڈیولپ ہو جائے سول سوسائٹی کے اندر. تو وہ بڑے پیار سے مجھے فون کرتی تھی کہ کہیں ارشاد کوئی ایونٹ ہو تو مجھے بتانا. تو اسی طرح سے میں نے 2-3 ایونٹ سے بھی بتائے. پھر ہم لوگ لاہور اسٹیڈیم کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، اس میں گئے. ایک بک لانچنگ تھی جو وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے لانچ کی، وہ اس کا انویٹیشن ہم نے دیا. وہاں پہ بھی 16 days ایکٹیویزم کے حوالے سے بات چیت ہوئی. تو اس طرح سے پودا کے ساتھ مل کے بھی ہم لوگ پارٹیسپیٹ کرتے رہے. تھینک یو ناہیدہ. بہت شکریہ ارشاد صفدر صاحبہ، آپ نے پنجاب کے اور خاص طور پہ قصور اور لاہور کے اندر سرگرمیوں کا تذکرہ کیا. اور آپ کی جیسی ہی ملتی جلتی سرگرمیاں پاکستان کے باقی سارے ضلعوں میں بھی خواتین نے کی ہوں گی. اور میں ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ کلات سے بھی کوئی خاتون ہے، سوری بلوچستان سے کون کون ہے ہمارے ساتھ. میں چاہ رہی تھی کہ بلوچستان سے جو کچھ سسٹر ہیں ہماری، ہم الفابیٹیکلی چلتے ہوئے ان کو پہلے دعوت دے دیں. اگر نہ ہوئی تو پھر باقی کسی بھی ضلع سے کوئی خاتون بات کر سکتی ہیں. سو بلوچستان سے کون ہے ہمارے ساتھ اس وقت؟ امرین گل جمالی ہیں، جیک آباد سے آئی تھنک سو. نسیمہ ہیں کلات سے. اور کون ہے بلوچستان سے اس وقت ہمارے ساتھ؟ پنجاب شروع ہوا ہے تو پنجاب سے ہم بات کرتے جاتے ہیں. میک بٹ صاحبہ بھی ہیں ہمارے ساتھ پنجاب سے. میک اگر آپ بات کرنا چاہ رہی ہوں تو پلیز پہلے آپ بات کر لیں. کہ آپ نے بھی کافی ساری میں نے جیسا کہ اس ویبنار کے سٹارٹ میں بتایا ہے کہ آج کے ویبنار کے اندر ہم ان تمام خواتین کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ بات کریں جنہوں نے اب تک یہ 16 روزہ مہم کے دوران اپنی مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا ہے. اور ایک اور بات جو ہمیں سب کو خود کو بھی باور کرانے کی ضرورت ہے کہ پودا پاکستان کا جو کام ہے پورے 12 مہینوں کے اندر، میں جب یہ 16 days آف ایکٹیویزم کے ساتھ چیزوں کو لنک کرنے کی بات کر رہے تھے تو وہ سارا ہی میرے تناظر سے تو یوں لگتا ہے کہ اس سب کے دوران ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صنفی جو مساوات ہے وہ فروغ پائے، اس کا ماحول بنے. اور اس کی ہی ایک واضح مثال آپ سب لوگوں کا اپنے اپنے علاقوں میں ایک لیڈرشپ کے رول میں نہ صرف اپنا کردار پلے کرنا ہے، اپنے ہونے کو منوانا ہے، بلکہ اپنے پیچھے جتنی اور دیہی عورتیں ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر آپ کر رہی ہیں. اور یہ
یہ کلچر کافی نیا لگ رہا ہے. جس طریقے سے اب آپ لوگ بات کر رہے ہیں، اگر میں 5 سال پہلے کی طرف بات کروں، جب ہم صنفی مساوات کے حوالے سے سرگرمیوں کا انعقاد کر رہے تھے، تو ایک اہم بات جو اس سال مشاہدے میں آئی کہ حکومت کی طرف سے بھی، لائک دارالعلومان سے بھی مجھے کل پرسوں کال آئی کہ دارالعلومان میں آ کے آپ جو ہے نا ایک سیشن کریں خواتین کے ساتھ، یہ 16 روزہ مہم کے دوران اس کے بارے میں آگاہی دیں دارالعلومان کو رہتی ہوئی خواتین. تو یہ دارالعلومان کی جو ڈسٹرکٹ کی انچارج ہے وہ اب آؤٹ ریچ کر رہی ہیں کہ آئیں ادارے اور اس پہ آ کے بات کریں. تو یہ ایک اچھی بات بھی چل پڑی کہ لوگ اس کی طرف، یعنی حکومتی ادارے بھی اب ان دنوں کو پہ کچھ نہ کچھ کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. سو کون بات کرنا چاہیں گی؟ اچھا، جب تک آپ لوگ بات کرنے کا سوچ رہے ہیں تب تک میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا، یہ شاید فونٹ چھوٹا ہو، ایک میں اوور ویو دینا چاہ رہی ہوں کہ جو جن سرگرمیوں کا ابھی تک ہمارے ساتھ شیئرنگ ہوئی ہے پودا پاکستان کے ساتھ، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کے اندر آپ کے سامنے ڈسٹرکٹ کی ایک لسٹ موجود ہے. 11 ڈسٹرکٹس میں کم از کم اب تک سرگرمیاں ہو چکی ہیں، جس میں تمام یہ سرگرمیاں دیہی رہنما خواتین نے ان کا انعقاد کیا ہے. اور اگر ہم ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ اوپر 9 اضلاع میں یہ سرگرمیاں ہو چکی ہیں. اور جو ڈسٹرکٹ پنجاب پروونس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ، یہاں آپ کے پاس فگر جو ہے وہ 16 لکھا ہوا ہے، لیکن درمیان میں ان روز کے اندر میں نے ڈسٹرکٹ اور نام ایڈ کیے تھے، تو 22 اضلاع میں ان 16 دنوں کے درمیان جو مختلف طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا، اور اضلاع کی لسٹ آپ کے سامنے اس ٹیبل میں موجود ہے. اور آگے ہم سندھ کی طرف جاتے ہیں تو سندھ میں بھی 12 اضلاع میں اب تک سرگرمیاں ہو چکی ہیں، اور کچھ میں جاری ہیں جن کو میں نے اس فہرست کے اندر ڈالا نہیں ہے. اور اگر ہم ان کو سب کو کیلکولیٹ کریں جو اب تک ہیں، تو یہ 50 سے زائد اضلاع وہ ہیں جس میں اب تک سرگرمیاں ہو رہی ہیں. اور ان تمام سرگرمیوں کے اندر آپ جیسی دیہی رہنما خواتین ہی کو شاں ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں مختلف طرح کی سرگرمیاں کریں. وہ تمام جو کوششیں تھیں، تمام میٹنگز تھیں، سیمینار تھے، یا جو بھی سرگرمی تھی، اس کا جو ایک مرکزی نقطہ تھا وہ پاکستان کے اندر خواتین کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا، اور ان کے لیے جو صنفی مساوات ہے اس ماحول کو فروغ دینے کے لیے اپنی ڈیمانڈز جنریٹ کرنا، اور اس پہ بات چیت کا آغاز کرنا اپنے دیہات کے اندر، اپنی گلی کے اندر، اپنے محلے کے اندر لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ. بزرگ بھی ہیں اس میں، بچے بھی ہیں، اور اس میں نوجوان خواتین بھی شامل ہیں. اور اگر ان سرگرمیوں کا ہم ایک مختصر سا جائزہ لیں تو کس طرح کی سرگرمیاں ہیں جن کا انعقاد آپ سب لوگوں نے کیا ہے. تو ایک تو انٹرنیشنل ڈیز کو مارک کیا گیا ہے جو کہ ان 16 دنوں کے اندر مختلف شامل تھے. اس کے اوپر سیمینار تھے، آگاہی کے لیے سیشن تھے، اور یہ خاص طور پہ 25 نومبر سے سٹارٹ ہوا، اور 10 دسمبر جو کہ انسانی حقوق کا عالمی دن ہے اس کے ساتھ لنک رہا. پاکستان میں چونکہ پودا جو ہے، پاکستان کی جو سیاست میں خواتین کی عملی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے بہت تفصیل سے کام کر رہے ہیں آپ سب دیہی رہنما خواتین کے ساتھ مل کے. تو اس کے اندر ایک اہم دن جو ہمارے لیے تمام ووٹرز کے لیے اہم تھا، وہ کون سا دن تھا؟ کیا کوئی مجھے چیٹ میں بتا سکتا ہے؟ پاکستانی ووٹرز کے لیے کوئی اہم دن جو ابھی دسمبر میں گزرا ہو، وہ کون سا دن تھا، اس کی ڈیٹ کیا تھی، اور دن کون سا تھا؟ قومی دن ہے ہمارا. اگر آپ جانتے ہو تو پلیز چیٹ میں لکھ کے بتائیے گا. ٹھیک ہے، کون بتا تھینک یو. سکتا؟ او سوری میڈم، کون بتا سکتی ہیں میڈم؟ کچھ ہمارے ساتھ میل کولیگ بھی ہوتے ہیں نا. لیکن بہت شکریہ آپ کا، آپ اکثر اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، تو میں جمع کے سیگے میں سکتی کو ہمیشہ یاد رکھوں گی اب آئندہ. تو کون بتا سکتی ہیں پلیز اس کو بے شک چیٹ میں لکھ دیجئے گا. جن سرگرمیوں کا انعقاد ہوا اس میں اویئرنیس ریزنگ تھرو ایجوکیشنل سیشنز ہے. یہ تمام ایکٹیویٹیز آپ سب دیہی رہنما خواتین کی طرف سے ان کا انعقاد ہوا. اس میں مینٹرشپ میں، آپ کی گائیڈ لائن میں، یا جہاں کہیں مدد درکار ہے اس میں پودا ٹیم آپ کے ساتھ بالکل انگیج رہی.
تو اویئرنیس ریزنگ سیشنز ہوئے ہیں جس میں کمیونٹی لیول پہ جا کے بھی ہوئے جو کہ دیہاتوں کے اندر ہیں. ان سیشنز میں جو ینگ گرلز ہیں اسکولوں کے اندر وہاں پہ سیشن ہوئے ہیں اور کالجز میں ہوئے ہیں. ورکشاپس کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ بنیادی بیسک ہیلتھ یونٹس پہ بھی ہیں, اور ٹریننگز ہوئی ہیں نکاح خوانز کے ساتھ. سیشنز ہوئے ہیں جو کہ سیکٹری یونین کونسلز کے مختلف جگہ پہ ہیں. موک پولنگ ایکسرسائزز پاکستان کے 20 سے زائد اضلاع میں ابھی ان دنوں میں ہوئی ہیں. تھیٹر پرفارمنسز آپ نے اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھا ہے کہ خواتین بھی جس ضلع میں تھیٹر ہو رہا ہے اس ضلع کی خواتین نے ہی اس تھیٹر کا جو اسکرپٹ ہے وہ پودا کی ٹیم کی گائیڈ لائن کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر تیاری کی ہے اور پھر اس تھیٹر کو پرفارم کیا ہے, جو کہ بالکل اس سال یہ منفرد چیز تھی. اور اس میں اس سے انہوں نے اپنے علاقے میں ووٹر خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے. اور پارٹیسپیشن آپ میں سے بہت سی دیہی رہنما خواتین نے ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹی کی جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں بھی پارٹیسپیشن کی ہے. اور جو پاکستان کے ووٹرز کا جو ایک خاص دن تھا وہ آپ بتائیں گی, اس کے لیے بھی ہونے والی جو مختلف سرگرمیاں تھیں آپ لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے اور اپنا بھرپور کردار پلے کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیٹ ورکنگ میٹنگز کی ہیں آپ نے کی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ اپنے ارد گرد. پودا کی ٹیم بھی کئی جگہوں پہ آپ کے ساتھ تھی, آپ کے علاقے میں جو ایم پی ایز اور ایم این ایز تھے ان کے ساتھ, تاکہ جو خواتین کے مسائل ہیں پاکستان کے اندر صنفی مساوات کو فروغ دینے کا جو ماحول ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے جہاں جہاں مشکلات ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکیں. ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن جو آپ کے اضلاع میں ان تک آپ لوگ وہاں تک گئی ہیں, ان کے ساتھ آپ کی نیٹ ورکنگ بنی ہے. اور ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جیسے ابھی انہوں نے بتایا ارشاد صفتر صاحبہ نے اور ہیرا نے بھی بتایا کہ وہاں سے آپ لوگوں نے ان کی جو جینڈر پیرٹی رپورٹ جو لانچ ہوئی ہے اس میں آپ لوگ شامل ہوئے ہیں. گورنمنٹ آفیشلز اور کی فگرز جو آپ لوگوں کے مختلف ڈسٹرکٹس میں ہیں وہاں پہ پودا کی ٹیم بھی اور رورل ویمن لیڈرز نے بھی ملاقات کی ہیں. اور بہت اہم سرگرمی جو موک پولنگ ایکسرسائزز ہیں وہ بھی 20 سے زیادہ اضلاع میں پاکستان بھر کے وہ ان دنوں میں ان کا انعقاد کیا گیا ہے. سو یہ تو مختصر سا وہ تذکرہ تھا جو میں نے ایک فہرست تیار کی تھی کہ آپ کے سامنے لے آؤں, اور آپ کے پاس اس سے بہت زیادہ ہے شیئر کرنے کے لیے, تو کون ابھی سب سے پہلے آئیں گی شیئر کرنے؟ شیرین فہیم صاحبہ سندھ سے, کیا آپ بات کرنا چاہیں گی؟ کس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد آپ نے کیا ہے اور کیسا میڈم تجربہ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ جی السلام علیکم. خوش آمدید میڈم. وعلیکم السلام. ویلکم جی. یہ ابھی میں نے کیا تھا 3 دسمبر کو جو ہے اپنے گاؤں میں, وہاں پہ ہم نے ایک سیشن کروایا تھا, اور اس میں جو تھا وہ جو ہمارا وائلنس اگینسٹ ویمن کے حوالے سے, اور ساتھ میں ہم لوگ ووٹر ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی ان سے یہ سیشن کیا اور کافی بات چیت بھی ہوئی ان سے. اور فرسٹ ٹائم میں نے جو ہے وہ وہاں پہ اس ایریا میں کیا, تو آپ یقین کریں کہ بہت مزہ بھی آیا ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے, اور کافی جو ہے وہ ان سے بات چیت بھی ہوئی کیونکہ ان کے بہت سارے مسئلے ہیں وہاں پر, اور ایک بہترین جگہ, ایک اچھی لوکیشن مجھے مل گئی جہاں پہ میں نے جو ہے وہ یہ ان کے ساتھ سیشن کیا. تو آپ یقین کریں کہ وہاں پہ خوش بھی بہت ہو رہے تھے سب لوگ, مزہ بھی آ رہا تھا ان لوگوں کو, اور جو باتیں انہوں نے مجھے بتائیں جو میرے ساتھ شیئر کی, آپ یقین کریں کہ میں حیران رہ گئی کہ وہاں پہ جو فیمیل تھیں, مطلب جیسے 22 سے 55 سال تک کی جو عورتیں تھیں وہاں پر, ان میں ان کا جو میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ ماشاءاللہ کافی حد تک مجھے لگا کہ ان شاید پڑھی لکھی بھی ہوں گی تھوڑی بہت, لیکن جب پوچھا میں نے ان سے تو 2 یا 3 لڑکیاں ایسی تھیں جو 8th کلاس تک ان کی ایجوکیشن تھی, باقی ٹوٹلی نل. تو بڑا مجھے وہ بھی ہوا کہ آج کل کے دور میں, اور آپ کے گھر کے پاس اسکول ہیں, کالجز ہیں تھوڑا تھوڑا فاصلے سے, تو آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے تعلیم حاصل کرنا بچیوں کے لیے. لیکن جب میں نے ان سے بات کی تو مجھے لگا کہ وہ بلا شک بھلے وہ ان پڑھ ہیں لیکن بہت نالج رکھتی تھی وہ کافی ساری چیزوں کی. اور جب ان سے میں نے پودا پاکستان کے حوالے سے بات کی
کہ میں ان کے پلیٹ فارم سے یہ کر رہی ہوں پروگرام، تو بڑا جیسے وہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے جو مسئلے تھے، خاص طور سے خواتین کے ساتھ جو پولنگ ڈے پر مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں وہ کافی دور ہوتے ہیں. اب یہ دور دراز گاؤں ہیں تو ان میں تو ظاہر سی بات اسکول وغیرہ بھی نہیں ہوتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا مفاصلے سے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی وہ ووٹ کاسٹ کرنے جاتی ہیں. اس بات کا مجھے بڑا جیسے وہ لگا کہ یعنی ان کو یہ پتا ہے کہ ہمیں ووٹ کاسٹ کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کرنا ہے ووٹ کاسٹ، لیکن یہ کہ مطلب کافی جیسے باتیں، ہاں کچھ 2-3 خواتین ایسی تھیں جنہوں نے کبھی ووٹ ہی نہیں ڈالا، جنہیں پتا ہی نہیں کہ ووٹ کیسے ڈالا جاتا ہے اور نہ کوئی انٹرسٹ تھا. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں بنوایا، تو ان کے وہی مسئلے کہ بھئی شوہر کا نہیں بنا ہوا، تو پھر ہم یہاں شفٹ ہوئے ہیں 10-12 سال سے، تو ہمیں کوئی بنوا کے نہیں دے رہا. تو الحمدللہ یہ بھی میں بتا دوں کہ جب میں وہاں سے سیشن کر کے آئی تو اپنے تعلقہ مہراپور میں جو نادرا کا آفس ہے وہاں میں ان کے ساتھ گئی، اور جو ہے وہ ان کا NIC بنا، کیونکہ ان کے NIC نہیں بنے ہوئے تھے، 2-3 جو ہماری فیمیل تھیں، تو وہ پروسیس میں آ گئے ہیں اب. تو یہ جو ہم جب جاتے ہیں وہاں سیشن کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں خود پتہ چلتا ہے وہاں جا کر، جبکہ وہ میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل ممبر ہوں، وہ میرا حلقہ ہے. تو جب میں وہاں گئی تو بڑا مجھے اچھا لگا ان سے بات چیت کر کے، اور ان کی خاص فرمائش ہے، یہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں، کہ ہم چاہتے ہیں، وہاں جو خواتین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اور سیشن بھی آپ ہمارے ساتھ کریں. اور جو ہے وہ یہاں کوئی NGO کوئی ایسے لوگ نہیں آتے ہیں جو ہمارے ساتھ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کریں، کوئی سیشن کریں، ہمیں اویئرنیس سیشن دیں. تو جو ہے نا ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہر سال کے ہر 2-4 مہینے میں جب بھی آپ کرنا چاہیں ہم تیار ہیں. ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ لوگ آئیں ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ اس طرح کے پروگرامز کریں، سیشن کریں. وہ پورا دن میں ان کے ساتھ تھی، اور کافی ساری خواتین ایسی تھی جو ہمارے یہاں تشدد ہوتا ہے گھریلو خواتین پر، اور یہ جو کم عمری کی شادیاں ہیں تو وہاں تو ہے ہی ایسا ماحول کہ 2-4 بچیاں ایسی ملی مجھے جن کی بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی. تو ایک جو لڑکی تھی اس کے اوپر جو یہی مارنا پیٹنا اس کے شوہر کا، یہ ساری چیزیں کافی چیزیں میرے علم میں آئیں، تو تھوڑا بہت میں نے اپنے طریقے سے اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو مجھے تو خیر بڑا مزہ آیا یہ سیشن کر کے. اور ایک مطلب آپ یقین کریں جب ہم جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس، مجھے ایسے لگا کہ وہ منتظر تھے کہ کوئی ان کے پاس آئے، کوئی ان کی سنے. سنا کر تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں لیکن کوئی ان کی سنے. تو کافی ساری باتیں میں نے ان کی سنی، بڑا جیسے ان کے ساتھ کھل کے بات چیت ہوئی کہ کم عمر کی شادیاں بھی جو ہے نا وہ ان میں بہت یہ رواج ہے، بہت زیادہ. تو ان لڑکیوں سے بھی میں ملی، ان کے ماں باپ سے بھی چلتے چلتے سے ملاقات ہو گئی، اور اس بارے میں بھی کہ ان کی نالج میں نے دیکھی جب میں نے ان سے پوچھا کہ شناختی کارڈ بنوانے کی کم سے کم یا عمر کون سی ہے نا، کس عمر میں بنتا ہے، تو فٹافٹ سب نے مجھے جواب دے دیا. 1-2 عورتیں تھیں جن سے میں نے پوچھا، آپ یقین کریں مجھے بڑا وہ ان کا مطلب خوشی بھی ہوئی کہ دیکھیں یہ ان پڑھ ہیں لیکن ان کو اتنا پتا ہے، ان کو سینس شعور ہے ہے. کہ جو ہے وہ ان کو مطلب ہے کہ جیسے صوبائی اور قومی اسمبلی میں کون سے پیپر کا کلر کون سا ہوتا ہے، صوبائی اسمبلی کے لیے کون سا ہے اور قومی اسمبلی کے لیے. تو بڑے مزے سے مجھے کافی بڑی عمر کی خاتون تھی، انہوں نے مجھے جواب دیا، تو بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ نہیں یہ ان کو سمجھ ہے، یہ پتہ، یہ نہیں کہ صرف ٹھپا لگا کہ ہم نے آ جانا ہے ووٹ کاسٹ کر کے. وہ یہ جانتی ہے کہ کون سا پیپر کس کے لیے ہے، نیشنل اسمبلی کے لیے اور صوبائی اسمبلی کے لیے. صرف ایک خاتون نے مجھے جواب دیا، لیکن بہت خوشی ہوئی مجھے کہ چلو پتہ ہے ان لوگوں کو تھوڑا بہت. تو میں سے پوچھ رہی تھی کہ آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں، کیوں نہیں پڑھاتے ہیں اپنی بچیوں کو. تو اب ان کی کچھ جو نیو جنریشن ہے وہ پڑھنے بھی جا رہی ہیں لڑکیاں. اچھا ان میں نے دیکھا 12 سے 14 سال کی لڑکیاں تھیں، ان کو بڑا شوق تھا، وہ آ کے بیٹھ گئی سیشن میں. ان کے ساتھ جو میں نے باتیں کی، جو کچھ انہوں نے شیئر کیا میرے ساتھ کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑے نہیں پڑھے لکھے کہ ہم لوگ پڑھیں، اتنا تو پڑھ لیں کہ جب ہم شادی میں جب نکاح نامے پر یہ سب انگوٹھا لگاتے ہیں کم از کم ہمیں اپنا نام تو لکھنا آئے، کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہو ہم کہیں جائیں تو ہمیں جیسے لکھنا پڑھنا ہمیں آئے. جاب کرنے بہت جی جی شیریں جاری رکھیں، بات مکمل کریں پلیز.
जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं, अब हमें समझ आ गई है कि पढ़ना क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है पढ़ना। तो मैंने कहा कि आप तो माशाल्लाह बहुत कुछ जानते हैं इस बारे में, आपको काफी सारी चीजों का इल्म है, तो आप लोग क्यों नहीं कोशिश करते। और मैंने कहा कि देखिए मेरे पास, मैंने कहा आप लोग मिलने आते हो मेरे घर पे, आपके काफी सारे मसले होते हैं, कोई गली, कोई किसी को टूटी हुई है, किसी को हैंड पंप चाहिए, किसी को सिलाई मशीन चाहिए, तो बाकी सारी बातें क्यों नहीं शेयर की आज तक मेरे साथ। तो ये एक सेशन करके उनको भी अंदाजा हो गया और मुझे भी कि इनके क्या क्या मसले हैं, और जो खुल के मेरे साथ उन्होंने अपने मसले रखे, जो वहां पे औरतों का, अच्छा उनका मसला ये है कि वोट कास्ट करने के लिए तो हम चले जाते हैं, लेकिन ये कि हम काफी सारे एनआईसी बने हुए हैं पर हमारे नाम ही नहीं उसमें वोटर लिस्ट में। तो वो उनको समझाया कि किस तरह से दाखिल करवाना होता है, कहाँ पे आपने जाना होता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आप यकीन करें कि मैं पूरी थकन मेरी खत्म हो गई जब मैं वहां गई हूँ, उनसे बातचीत हुई, एक बहुत जबरदस्त दिन गुजरा मेरा उनके साथ। और इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि आइंदा कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो तो मैं जरूर करूंगी ना, वहां जाके अपने हलके में अपनी खवातीन के साथ। और बड़े बहुत गरीब शुक्रिया। लोग। थैंक यू जी बहुत थैंक शुक्रिया शीरीन फहीम साहिबा, मैं दोबारा आपकी तरफ होंगी क्योंकि यू। मेरा जी जी दिल जी। है कि सब लोगों को मौका मिले और सब बात कर सके। बिल्कुल। आपने जो नॉलेज शेयर किया यही हम सुनना चाहते हैं कि जो देहात जी में जी रहने जी वाले लोग हैं उनके पास कितना अहम मालूमात होती हैं, और हर बार जी जी जाके हम बहुत कुछ, बेशक चंद बातें हम उन्हें सिखा के आते हैं लेकिन बहुत जी कुछ हम जी सीख जी। के आते हैं। अपने काम को बिल्कुल कैसे बिल्कुल। बेहतर करना है और कैसे उनसे सीख के उन मसलों के हल की तरफ जाना है। जी हैंड रेज है हैदराबाद से सदफ कीरियो साहिबा का। खुश आमदेद सदफ, आप क्या बात करना चाहेंगी? 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के अंदर कौन सी सरगर्मी है जो आपने, जिसका इनकाद किया हो या उसमें शामिल हुई हूँ, प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? और जी मैं सब बिल्कुल ठीक हूँ, जो यहाँ पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मेंबर सब ठीक ठाक कैसे हैं सब? एक्चुअली मैम हमने अभी जो पहले तो मैंने ये नवंबर में GBVs की मैंने 3 डेज वर्कशॉप अटेंड की, वहाँ से मैंने बड़ी ज़बरदस्त बातें सीखी जो हमने अपने गांव में बदीन में जाके मैंने अपने अपने गांव में अप्लाई की थी। वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जो है ना स्कूलमी के एक वो भी मेंबर हैं, मेंबर क्या वो सरपरस्त आला हैं, तो इस वजह से वो साथ ही होते हैं। उसके अलावा हमने ये जो NICs के जो है ना इश्यूज, उस पे हमने बड़ा काम किया, हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलके। गोलार्ची साइड हमारे गांव हैं, छोटे छोटे हमारे बहुत सारे गांव हैं जो बदीन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो वहाँ पे हमने मीटिंग्स की, उसके बाद हमें वो कमीशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर है उनको लेके गए, फिर उनके जो जो भी मसले थे उन पे हमने बात की। एक्चुअली वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो ने ज़रा सा भी वो NIC की अहमियत उनको ये नहीं पता कि भाई ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है क्या है। तो ये चीज़ बड़ा वो हमारे गांव की साइड बड़ा ये जो है ना हमें नीड है अवेयरनेस की, तो हमने वहाँ जाके ये सेशन भी करवाए। और अभी रिसेंटली कल परसों जो मैम रहीमा आई थी वो भी ज़बरदस्त, उन्होंने भी वहाँ पे एक्टिविटी की। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वहाँ पे जो हमारे बदीन साइड है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वहाँ इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो इस चीज़ पे वो जो है ना काम करे या काम करवाए जो जो वहाँ के हैं फोकल पर्सन उनसे। तो ये हमने 3-4 जो ये एक्टिविटीज़ हमने कंटिन्यू की हैं और माशाल्लाह से बहुत हमें अच्छा जो फीडबैक मिला है। इंशाल्लाह आपको 7 दिसंबर के बाद जो भी होगा डे आपको उस पे पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ एक्चुअली वहाँ पे एक ये चीज़ भी है कि वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, NICs के, इसीलिए बहुत ज़्यादा इशू वहाँ जाना, सिटी साइड जाके वहाँ पे बनवाना। फिर हमने वहाँ से जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर से हमने बात की कि भाई हमें गाड़ी चाहिए। जो जो है 200 तक हमने फीमेल्स वहाँ पे की हैं। इंशाल्लाह सुन ये जो है ना एक्टिविटी करके हम आपको जो है पिक्स शेयर करेंगे, और जो की हैं वो अभी मैंने की नहीं है, इंशाल्लाह मैम आपको मैं आप सेंड कर दूंगी, तो आप देखिएगा। और इंशाल्लाह अभी पौधा के साथ और बहुत कुछ करना है, अभी बहुत सीखने का हमारा स्टार्ट है, इंशाल्लाह साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सदफ जी। सिंध का टर्न चल रहा है, सिंध की और कौन सी दही रनुमा खातून हमारे साथ हैं वो अपने काम को शेयर करना चाहती हूँ ताकि फिर हम दूसरे सूबे की तरफ चले? मुझे लगता है हमारे साथ उरूज थी और खानजादी अभी दिखी है मुझे, थर पार्कर से। जी खानजादी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी?
آپ نے کچھ سرگرمیوں کا انعقاد کیا ہے یا 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے حوالے سے کچھ سرگرمیوں کا انعقاد کیا ہے؟ کچھ یونیک کام جیسے تصویر آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، منفرد سی ایسی گفتگو بھی آئے گی آپ کی طرف سے؟ السلام علیکم، میڈم میں سبینہ نذیر صاحبہ ہمیں دیکھ رہی ہیں، اور میڈم ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو 28 میں پارٹیسپیشن کے بعد یہ حسین و جمیل خواتین ہمارے سامنے کافی ساری بیٹھی ہیں ابھی آپ نے جھلک دکھائی تھی دوسری طرف کی بھی، تو وہاں سے بھی آپ نے پاکستان کی عورتوں کے جن مسائل کو ہائی لائٹ کیا ہوگا وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ عروج نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ عروج آپ تھر پارکر سے ہیں تو پلیز آپ بات کیجئے۔ السلام علیکم، میں تھر پارکر سے نہیں ہوں، میں ملتان سے ہوں، میں اوہ، خاتون ملک ہوں اور میں جی جی، کافی معذرت جی، عروج unfortunately- بات کیجئے، بتائیے۔ اس دفعہ انفارچونیٹلی میں کسی این جی او کے ساتھ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم میں نہیں ہوں، لیکن میں اپنا جو ہے معاشرے میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ ویلاگز اور بہت زیادہ بیک ٹو بیک فیس بک اور انسٹاگرام بلاگنگ کے ساتھ کر رہی ہوں، جس میں میرے ساتھ بہت زیادہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی لوگ بھی کنیکٹڈ ہیں۔ جی جی، تو اور مزید میں لوگوں کی کیمپینز میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں، جہاں سے بھی مجھے جہاں پہ بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت شکریہ عروج۔ جی، خانزادی، خانزادی تھی ابھی ہمارے ساتھ۔ خانزادی آپ بات کرنا چاہیں گی ابھی؟ بلوچستان سے ہمارے ساتھ کون ہے اس وقت اس میٹنگ میں موجود؟ پلیز آپ بتا دیں بلوچستان میں کس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد ہوا ہے، یا آپ نے کسی میں آپ شامل ہوئی ہیں یا خود سرگرمی کروائی ہو تو پلیز آپ شیئر کر سکتی ہیں 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے حوالے سے۔ پاکستان کے اندر صنفی مساوات کو فروغ دینے کے لیے آپ نے کسی طرح کی بھی کوشش کی ہو یا کسی کوشش کا حصہ بنی ہو تو ضرور بتائیے۔ جی نسیمہ، آپ کا ہینڈ ریز ہے، کالات سے ہیں نسیمہ صاحبہ۔ نسیمہ ان میوٹ کیجئے خود کو اور کیمرہ آن کر لیجئے تاکہ ہم آپ کو سن بھی سکیں اور دیکھ بھی سکیں اگر ممکن ہے تو۔ السلام علیکم رانی وحیدہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی نسیمہ بات کریں۔ السلام علیکم میم، میں وعلیکم نے السلام۔ سولار ایکٹیویزم کے بارے میں اس سے پہلے تو میں 2022 سے ریلیٹڈ ہوں پودا پاکستان سے، تو اس سے میں نے کئی چیزیں سیکھی ہے ویبینارس کے تھرو، اور ویسے اورلی ان کو بتایا ہے، ایسے میٹنگ ہوئے مطلب کم عمری کی شادی، NICs برتھ رجسٹریشن، بہت سے مطلب انفارمیٹیو ویبینارز ہوتے رہتے ہیں نا جو اور اس کے علاوہ مجھے پہلی بار یہ ایکٹیویزم کی جو پودا پاکستان کی طرف سے مٹیریل ملا تھا، بینرز وغیرہ اور بہت ساری چیزیں، بکلیٹ، وہ بہت زبردست رہا، بلکہ مجھے بھی کچھ بہت سی چیزیں نہیں آتی تھی جو میں نے بکلیٹ مطلب ان کو اسٹڈی کیا اور مجھے بہت سی چیزیں ان سے سمجھ آ گئی۔ ویسے عام ایک ٹیچر ہو وہ تو ایجوکیٹڈ ہے مطلب ٹرینڈ بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایک کریکولم کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو یہ پودا پاکستان جو یہ مٹیریل فراہم کر رہا وہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے اور بہت مطلب اچھا ہے۔ یہ میرے علاقے میں تو بہت زیادہ چینجنگ آ گئی ہے۔ فرسٹ ٹائم تھا میرا مٹیریل کے ویبینارس کے تھرو ایکٹیویزم کروایا میں نے، یہ 16 روزہ ایک سیشن دے دیا، کچھ کمی بیشی آ رہی تھی، پھر آپ لوگوں سے میں نے وہ مطلب آئیڈیاز لیے، لیکن پھر بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو رہا، اور اگلا سیشن میں انشاءاللہ کرواؤں گی بہت جلد واٹرز ایجوکیشن کے تھرو۔ اور دوسری بات یہ کہ میم نائدہ عباسی آپ کو بہت شکر گزار ہوں، دن ہو رات ہو جس ٹائم بس آپ سے مطلب کوئی معلومات حاصل کرنا ہو، کانٹیکٹ کرنا ہو تو آپ مطلب ہمیں تو ضرور، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سی ریموٹ ایریاز میں اگر آپ لوگ کبھی وزٹ کریں، ہم لوگوں کو بہت سے مسائل ہیں، لیکن جب بھی میں کانٹیکٹ کرتی ہوں تو مجھے مطلب کوئک رسپانس ملتا ہے آپ کی طرف سے، ایون زہرا کی طرف سے، بہت میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے۔ مجھے مطلب جو چیزیں میں ان اویئر ہوں، مجھے اویئرنیس آ رہی ہے، پھر میں اپنے علاقے کی دیہی عورتوں کو
اور اس سے بہت زیادہ معلومات ملی، اور سچ میں جو ابھی ایکسس کہہ رہی تھی نا، تو ان کو اس میں سیشن میں بہت مزہ آتا ہے، ان کو ہمیں سیشن دیتے ہوئے، ان کو سیشن اٹینڈ کرتے ہوئے بہت سی چیزوں سے وہ انویئر ہوتے ہیں. تو آگے بھی میری کوشش ہے، اور میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں پودا پاکستان اور ان کی سرگرمیوں سے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ نسیمہ. ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جہاں کہیں ہماری رورل ویمن لیڈرز کو کہیں مدد درکار ہو، کچھ پوچھنا ہو، تو اسی لیے میں نے ایک میسج یہ چھوڑا ہوا ہے کہ اگر آپ کی کال نہ لے سکوں تو وائس نوٹ چھوڑ دیں، ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے، اور جہاں آپ کو ہماری ضرورت ہوئی یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ معلومات پہنچائیں اور آپ کے سوال کا جواب دے سکیں. عروج خانزادی کیپری نے چیٹ میں لکھا ہے آپ سب کے لیے کہ میں نے بھی ڈسٹرکٹ تھرپارکر سے ہوں. خانزادی کیپری اور ان کی طرف نیٹ ورک کا ایشو ہے، انہیں صحیح طریقے سے آواز نہیں آ پا رہی، لیکن وہ یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے بھی 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے اندر اپنے ضلع میں تھرپارکر کے 2 مختلف جگہوں پہ سرگرمیوں کا انعقاد کیا. ایک 25 نومبر جو کہ صنفی تشدد کے حوالے سے، عورتوں کے تشدد کے خلاف جو عالمی دن تھا 25 نومبر اس پہ، اور اس کے بعد ووٹر ڈے اور 10 دسمبر کے حوالے سے اس نے ایونٹ کا انعقاد کیا ہے. تو ابھی کون بات کرنا چاہیں گی؟ عروج آئی تھنک آپ پہلے بات کر چکی ہیں، آپ نے اگر ہینڈ وہی ریز کیا ہوا ہے تو پلیز ڈاؤن کر لیجئے. نسیمہ آپ بھی اپنے ہینڈ کو ڈاؤن کر لیں، وہیں سے ریئیکشنز والے پورشن میں آپ جائیں گی تو آپ اس کو ڈاؤن کر پائیں گی. بہت شکریہ. جی کون بات کرنا چاہیں گی؟ ابھی کون سی ساتھی جنہوں نے ابھی تک نہ بات کی ہو، کچھ آج کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے، پاکستان بھر کے اندر دیہی رہنما خواتین جمہوریت کے فروغ اور مؤثر اپنے جو قیادت کا کردار ہے اس سے کس طرح سے مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کر رہی ہیں، آج اسی کی ہم جھلکیاں مل کے دیکھ رہے ہیں. ہم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی دیکھی اور اسی پہ بات چیت بھی کر رہی ہیں. تو کون بات کرنا چاہیں گی ابھی؟ شیریں اختر صاحبہ نے بھی ہمیں گلگت بلتستان یعنی گھانچے سے ہمیں جوائن کیا. خوش آمدید آپ کو بھی. عائشہ صدیقہ صاحبہ کس جگہ سے ہیں؟ خوش آمدید میڈم آپ کو بھی. آپ کا چونکہ ساتھ ڈسٹرکٹ نہیں لکھا ہوا تو میں آپ کے ڈسٹرکٹ کو مینشن نہیں کر پا رہی. یاسمین خوکوانی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے ملتان سے. مہک بٹ صاحبہ آلریڈی ہمارے ساتھ تھی. پلیز کون بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہینڈ ریز کریں اور بات کریں، یا پھر میں نام لے کے پکارنا شروع کر دوں. جی میڈم سمینہ خوش آمدید. خوش آمدید میڈم. آپ کا مائک میوٹ ہے، آن میوٹ کر لیں. جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میڈم آ رہی ہے. اچھا، سب خوش کو آمدید میڈم. تھینک یو، سب کو بہت سلام. اور ہم سب کو شاباش بھی کہ اتنا اچھا ہم نے مل جل کے کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ ہم نے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم منایا ہے پورے پاکستان میں. اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں تمام رورل وومن لیڈرز کا جنہوں نے پودا کے ساتھ مل کے ایکٹیویٹیز کی ہیں، خاص طور پہ جو ہماری ممبرز ہیں جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایکٹیویٹیز کی ہیں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ. تو یہ ہم سب کی مشترکہ کوششیں ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اکثر گلہ کرتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں ڈیٹا نہیں ہے، عورتوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے. تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو ہماری ایفرٹ ہے ہم ڈیٹا شیئر کریں. مثلا ہم یہ بتائیں کہ جی میرے ادارے نے اتنی ڈسٹرکٹس میں اتنی عورتوں کو یا اتنے لوگوں کو آؤٹ ریچ کیا ہے. یعنی کہ ابھی ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کہ پودا نے کتنے ضلعوں میں کام کیا ہے، کتنی عورتوں تک ہم پہنچے ہیں، کتنے ہم نے پٹیشن لکھوائی ہیں. تو اب آپ امیجن کریں کہ اس وقت کتنی ڈسٹرکٹس ہیں آپ کے پاس. اگر ہر ضلع سے آپ کو پتہ چلتا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی رورل وومن نیٹ ورک نے 16 ڈیز 16 دن 2023 میں یہ ہمارا امپیکٹ رہا ہے. کیونکہ اگر ہم زیادہ لوگوں تک اویئرنیس پھیلاتے ہیں کہ تشدد کو کیسے ختم کرنا ہے، تشدد کے کیا نقصانات ہیں، عورتوں کو تشدد سے کے بغیر زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے،
तो अवेयरनेस से भी फर्क पड़ता है। पहले लोगों को नहीं पता था, अब लोगों को पता चलता है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसी जब तज्जिया वाली मीटिंग्स कर रहे हों, जैसे कि आज हम तज्जिया कर रहे हैं ना, कि हमने 16 दिन की मुहिम को कैसे किया, कौन कौन से मौजू पे बात की, कौन कौन से हमने तरीके अपनाए। कहीं जगह पे हमने थिएटर के जरिए बात समझाई, किसी जगह पे हमने डायलॉग किया, किसी जगह पे हमने वॉक की, किसी जगह पे हमने औरतों को पुरअमन तरीके से वोट डालने के हक पे गुफ्तगू की। या तो हम अपने ये भी बताएं कि हमने किस किस तरीके से आगाही की, कहाँ कहाँ की, किसान औरतों के साथ की, भट्टा मजदूर औरतों के साथ की, स्टूडेंट्स के साथ की। तो अगर हम उसको एक कलेक्टिव लिखें, जैसा कि आपने एक तस्वीरी रिपोर्ट पेश की बड़ी अच्छी, लेकिन इसी तरह अगर हम उसको लिख भी लें तो फिर हमारी एक ये मुश्तरका रिपोर्ट भी बन जाएगी। और ये रिपोर्ट हम किसी के लिए नहीं बना रहे, ये हम अपने लिए बना रहे हैं, क्योंकि मुझे ये यस। ना लगे कि मैं अपने जिले में अकेली काम कर रही हूँ। मुझे ये लगे कि मेरे साथ पूरे मुल्क से मेरी तरह की औरतें हैं जो काम कर रही हैं। मुझे इससे ताकत मिलेगी कि कितनी औरतें हमारे साथ हम ख्याल हैं इस इशू पे, कितने मर्द हैं, कितने साथी हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये आप देखें कि कैसे इसको आप शेयर कर सकती हैं, चैट में कर दें, नाहिदा को मैसेज कर दें, ताकि हम इसको आपके साथ नंबर की सूरत में भी बयान कर सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया समीना, आपने बहुत अच्छी तजवीज दी। क्योंकि ग्रुप के अंदर भी जब पिक्चर्स आ रही होती हैं तो उसके साथ थोड़ी सी तफसील जैसे चाहिए होती है कि इसमें कितने लोग थे और कितनी किस किस तरह के लोग थे, वो हम नहीं बयान कर सकते। तो अगर हम उसका एक छोटा सा पैरा बना के आप लोग हमें शेयर कर दें तो ये आपकी ही एक कंसोलिडेटेड यानी मुश्तरका कोशिशों की एक रिपोर्ट बड़ी अच्छी तैयार हो जाएगी, जिसको अगले साल आपके पास पिछले साल की चीजों को भी आप देख सकेंगे और पूरा साल उनके साथ लिंक कर सकते हैं कि एक बड़ी कितनी बड़ी कंपेन आप सब लोगों ने मिलके की। तो यकीनन आप सब लोगों की तरफ से समीना की इस तजवीज के बाद मुझे तफसीलात मैं तवक्को करती हूँ कि अगले हफ्ते में जरूर मिलेंगी ताकि हम उसको कंपाइल कर सके। मैंने भी उसकी एक छोटी सी पिक्चर शेयर करने की कोशिश की थी, जैसे डेटा में कि 50 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं और जो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि पौधा पाकिस्तान का काम और आप सब लोग जो ये काम कर रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर सिनफी मसवात को फरोग देने के लिए ही कोशिशें हैं। और इसको पौधा की जो कंपेन है आप सबके साथ मिलके ये दिसंबर 25 तक जारी रहेगी। इसको चूंकि पूरे दिसंबर को ही हमने डेडिकेट किया हुआ है, जो भी हम सरगर्मी करेंगे उसका लिंक इन 16 रोजा जो कंपेन थी उसके साथ जरूर बनाएंगे। जी बलूचिस्तान की तरफ से उस तरफ से केपीके से हमारी कौन सी साथी हमारी इस मीटिंग में मौजूद है? प्लीज बी रेडी, हम आपकी तरफ भी आना चाहेंगे ताकि हम केपीके में भी होने वाली सरगर्मियों के बारे में जान सके। और उसके साथ साथ अभी हमारे साथ पंजाब से कौन सी बहन बात करना चाह रही हो, कोई साथी दही रनुमा खातून जिन्होंने अभी तक बात ना की हो? मुझे हैंड रेज किसी का नजर नहीं आ रहा, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। मैं अकबर साहिबा प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आ जाएं, बताएं। आपकी तरफ से काफी अच्छी पिक्चर्स शेयर हो रही थी ग्रुप में, हम जानना चाहेंगे। फेसबुक पे भी मैं देख रही होती हूँ आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नाहिदा और वालेकुम समीना जी अस्सलाम। का भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये 60 डेज एक्टिविज्म के हवाले से तो जो बहुत अच्छी एक्टिविटीज हुई हैं पाकिस्तान भर में, पौधा के मेंबरान ने और पौधा के स्टाफ ने, जहाँ जहाँ पर पौधा के ऑफिस हैं, सबने बहुत अच्छी एक्टिविटीज की हैं। और मुझे तो ये उम्मीद थी कि पौधा के जहाँ जहाँ ऑफिस हैं उन्होंने तो रिपोर्ट भी कर दिया है पौधा को, और इस तज्जिए की मीटिंग में, जूम मीटिंग में आज आप वो सारे डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट थोड़ी थोड़ी दिखा देते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, और ज्यादा मेंबरान जूम मीटिंग में शामिल होते तो इस ये तजिया बहुत ज्यादा अच्छा होता, तो बेहतर होता। तो मुल्तान में तो खैर हमारी जो मीटिंग हुई है पौधा के साथ, हम लोगों ने यहाँ पर सेमिनार एक बहुत बड़े लेवल पे रखा था, क्योंकि पौधा का जो ऑफिस है वो भी एक देहात की यूनियन काउंसिल में है।
اور وہاں اسپیس بہت زیادہ ہے کہ وہاں پر زیادہ لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے کافی لوگوں کو مطلب کہ وہاں پر مدعو کیا، جس میں اسٹوڈنٹ بھی تھے، دیہی خواتین بھی تھیں، دیہات میں جو کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین ہیں وہ اس طرح وہ لوگ بھی تھے، ہوم بیسڈ ورکر بھی تھیں، اور وکلا صاحبان بھی تھے، ٹیچرز بھی تھے، اور مطلب کہ اور یہ جو ہے وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر ملتان میں وہاں کی انچارج بھی تھیں، وہاں کے اور لوگ بھی سٹاف کے تھے، لائن ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگ تھے نا، تمام لائن ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ تھے وہ انہوں نے شمولیت کی ہے. تو بہت اچھی بات چیت بھی رہی، اور اس میں سب سے اچھا جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ بہت سارے میل پرسن نے بھی ہے جو ہے وہ بھی شمولیت کی. تو ہمیں زیادہ تو دیکھیں خواتین کو تو ہم نے اویئر کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ جب ہم مردوں کو بھی اویئرنیس دے رہے ہیں اس حوالے سے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یقیناً معاشرے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے گی اور بہتر تبدیلی آئے گی. تو ہمیں جو ہے اسی طرح سے جو ہے پروگرام آرگنائز کرنے چاہیے کہ ہمیں ہر شعبے سے لوگوں کو لینا چاہیے، اس میں چاہے میل ہوں چاہے فیمیل ہوں. اور جہاں تک یہ ہے کہ اس کی جب رپورٹ آ جائے گی تمام آپ شیئر بھی کریں گے، یقیناً آپ اس میں اپنے پیج پہ دے دیں، اور پھر اس کا جو لنک ہے اپنے پودا کا جو گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ گروپ، اس میں پھر آپ شیئر کر دیں تاکہ سبھی لوگ جو ہے اس کو دیکھ سکیں گے اور اپنے کمنٹس بھی دے سکیں گے. تو بہت شکریہ آپ کا، اور مزید کوئی بات ذہن میں آئی تو ضرور شیئر کروں گی. تھینک یو. بہت شکریہ مہک بٹ صاحبہ. جو دیکھیں رپورٹس تو کسی نہ کسی حد تک ہر ٹیم کے ساتھ بن رہی ہیں، لیکن جو بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے نا ہمارے لیے وہ زیادہ ہے کہ آپ اس علاقے سے ادر دن پودا ٹیم ہے، پودا کا حصہ ہے، لیکن جو کنڈکٹ کرنے کی ذمہ داری میں تھے ان کے وہ تو ہمیں ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن مین جو اس کی زیادہ جو انرجی ملتی ہے، وہ خوشی ہوتی ہے، وہ آپ جیسی جو ساتھی ہیں دیہی رہنما خواتین ہیں، جب آپ اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہماری ہمت کو بندھاتا ہے اور ہمیں اپنے کام کا تجزیہ کرنے میں مدد ملتی ہے. کیونکہ آپ بہت سب لوگ شکریہ. جہاں آپ اس میٹنگ میں شامل ہوئی اس کے ساتھ آپ نے جو ویمن ورکرز فاؤنڈیشن ہے ان کی وجہ سے اور بھی کافی ساری جگہوں پہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہوگا، تو وہ بھی چیزیں ساتھ آ جاتی ہیں. تو پھر آپ ساروں کی جو کلیکٹیو ایفرٹ ہے، جو اجتماعی کوشش ہے، اس کا اجتماعی رزلٹ بھی ہم سب انشاءاللہ مل کے دیکھیں گے جب تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں سب کی طرف سے شیئر ہوئیں گی. جی بہت شکریہ. گروپ ایک دو بار مجھ سے پرسنلی ٹیکسٹ آ رہے ہیں کہ ویڈیو جب پہلے ہم نے دکھائی ہے تو بہت کم لوگ تھے، ایک بار پھر ویڈیو دکھا دی جائے. تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کی، کیا اوپینین ہے؟ ویڈیو دکھا دوں دوبارہ؟ جی جی پلیز، شکریہ. ویڈیو پلیز اگر دوبارہ سے دکھا دیں تاکہ کافی ساری ساتھیوں نے ہمیں بعد میں جوائن کی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ سکیں، جو کہ انہی دیہی رہنما خواتین کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے. آپ سب نے جہاں جہاں جن سرگرمیوں کا انعقاد کیا اس کی ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ اس کو ہم سامنے لائیں اور دکھا سکیں. ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ تھا. ہماری جو ٹیم ہے آئی ٹی والی، مسٹر واجد، وہ اوور آکوپائیڈ تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ہماری گزارش کو سامنے رکھتے ہوئے اور پہلے جو اس نے پوری ماشاءاللہ سے جو رورل ویمن لیڈرز نے پاکستان کے مختلف جگہوں میں جو تھیٹر پرفارم کیے ہیں پودا کی ٹیم کے ساتھ مل کے تیار کیے ہیں بہت ایک دو دنوں میں، وہ کافی زیادہ اس کی کلپنگ تھی ہمارے ساتھ، تو تھوڑی تھوڑی ہم نے کوشش کی کہ اس میں ایڈ کریں. واجد پلیز ویڈیو پلے کر دیجیے گا. جی میڈم.
इलेक्शन शुरू थींदा त उनमें जेको इलेक्शन उम्मीदवार ने बोला था कि अगर तुम्हारे घर के सारे वोट हमारे हक में आएंगे तो तुम्हारे लड़के की नौकरी कराऊंगा। फिर हो गया तुम्हारा बेटा भर्ती? कई बार पूछा, कहता है कि जैसे ही पहली फुर्सत में नौकरी आएगी तो लगवा दूंगा। बस मैंने सोच लिया मैं अब आप सबकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। शीरीन फहीम साहिबा, आपने तस्वीर देखी, कितनी फैंटास्टिक पिक्चर है। जो मुझे वो बहुत ही खूबसूरत रियल गांव का, और बहुत कम ऐसे गांव दिखते हैं जो पीछे वो सारी गोबर की थापियां दीवार के साथ लगी हैं और आगे चारपाइयों पे बच्चे और खवातीन सब बैठे हैं। तो उसी तरह से आगे आगे जाके कहीं बाकी तस्वीर भी सारी एक से एक बढ़ के यूनिक है। आपने किन जगहों पे जाके और किस तरह से देहात की खवातीन तक जो आगाही है वो पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, क्योंकि आप दही रहनुमा खवातीन है। मैं पौधा की टीम से भी चाहूंगी, हमारे साथ साथी मौजूद है इधर, कि आप जब ये सबसे पहले जब हम इस वीडियो को देखते हैं तो स्टार्ट में जो कुछ तस्वीर नजर आ रही है बहुत खूबसूरत फ्रेम के अंदर, बच्चे और खवातीन जो है वो एक कमिटमेंट दे रहे हैं एक फोटो फ्रेम को पकड़ के, तो वो कैसी सरगर्मी थी और उसको हम बाकी जगहों पे कैसे आइंदा किया जा सकता है, तो उस पे क्या लोगों का फीडबैक था या कैसी थी वो सरगर्मी, थोड़ा सा अगर बाकी सबको बता दे। मेरे लिए वो बिल्कुल यूनिक सी चीज है जो मैंने पहली बार देखी है। एमन मेरे साथ हैं, या ज़ाहरा हमारी कोलीग हैं, कोई मुझे बता पाएंगी कि किस तरह की वो सरगर्मी थी और क्या आपकी अपनी फीलिंग्स, एक्सपीरियंस कैसा लग रहा था आप लोगों को? जी, कैसी लगी वीडियो जिन्होंने अभी देखा है इसको? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, आ रही है आपकी आवाज़। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। शुक्रिया। अब मैं पूछना चाह रही थी पौधा के साथियों से कि जिन्होंने जी जी इस नाहि जी जी मैम, नाहिदा, बड़ी जबरदस्त वीडियो थी। और जो आपने बात की कि ये बिल्कुल एक टिपिकल गांव का माहौल था, आप यकीन करें मुझे वहां पे कोई दीवार नहीं मिल रही थी पेनाफ्लेक्स लगाने के लिए। ये हाल था, लेकिन बिल्कुल देहात में तो ऐसे ही होते हैं ना गांव। तो आपने देखा होगा कि पेनाफ्लेक्स भी मैंने एक झोंपड़ी के ऊपर लगाया हुआ है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं यही कह रही हूँ कि इस चीज का हम सब, जैसे समीना ने बात की पहले, कि हम सब, आप सब लोगों की जो कोशिशें हैं वो काबिले तहसीन है। और मैं आपको एक बात सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जब ये चीजें आप लोग शेयर कर रहे होते हैं तो मुझे एज एन रूरल वुमेन लीडर, क्योंकि मुझे खुद देहात की एक मिट्टी से उठी हूँ और मुझे हमेशा जो सुकून मिलता है वो देहात की जिंदगी में ही मिला है। और यहाँ जो आप काम कर सकते हैं, जो लोगों की आगाही कर सकते हैं, वो शहरों के अंदर बेशक काम करने का एक अपना आगाही फैलाने का एक अपना अंदाज है, लेकिन देहात के अंदर आपको बहुत स्लो और स्टीडी अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखते हुए और उनके अंदर रह के अपने माहौल को बेहतरी की तरीके लिए कोशां होना है। तो जब इस तरह की चीजें आप लोगों की तरफ से सामने आती हैं तो पूरा वो इदराक होता है कि मुश्किल कैसी होगी, बात को समझाना कितना आसान होगा। और उसके लिए आपको बहुत बड़ा हौसला लेकर के तो कम्युनिटी में जाना होता है, क्योंकि उन सारों की उस बात को सुनना होता है। नसरीन अनवर साहिबा ने भी अभी हमें बहावलपुर से ज्वाइन किया है, और मैं बताना चाह रही हूँ कि पिछले बहुत दिनों की जो काम की थकन थी, और आज जब तकरीबन 7 बजे के बाद कहीं हम ग्रुप में देख रहे थे, इन्होंने जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर सेशन का इनकाद किया है, और जितनी उससे हमें एनर्जी मिली है वो मैं बयान नहीं कर सकती। कि आप सब लोग जब भी कहीं कोई कामयाब इवेंट का इनकाद करते हैं और पाकिस्तान के अंदर खवातीन के मसाइल को बहुत शौक से और बहुत मेहनत से उसको कामयाब करते हैं, तो बहुत एनर्जी मिलती है किसी भी साथी की कामयाबी के ऊपर। तो एक तो मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ मैं आप सबको, और उसके साथ नसरीन अनवर साहिबा को, ओके, बहुत खूबसूरत
इवेंट लग रहा था। यकीनन मैं नसरीन अनवर की तरफ भी आना चाहूंगी कि आप आएं और बताएं कि आपका अपना तजर्बा कैसा रहा, और माशाल्लाह से आपको काफी अप्रिसिएशन भी मिली आपके काम की वजह से, हमारी तरफ से भी और यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ से। नबीला साहबा का हैंड रेज है पौधा पाकिस्तान से। जी नबीला, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, जो आप पूरे पंजाब में काम कर रही हैं एक टीम के साथ। जी नाहिदा, बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत क्लियर आ रही है। अच्छा, खुश मुझे आमदेद मैडम। कि जो हमारा ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से काम था, वो पंजाब की बहुत मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अराउंड 10 और 10+, उसमें हम काम कर रहे थे। और ये सारा एक टीम वर्क था जिसमें रूरल वुमेन लीडर जो हैं पौधा की, वो उसकी कलीदी किरदार थी। और इसके साथ जो हमारे ऑफिसेज हैं वो, और इसके अलावा जितने लोगों ने उसमें सपोर्ट किया, तो वो एक्टिविटीज हमारी कामयाब हुई। हमने मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा एक्टिविटीज की, मरी, खुशाब, मियांवाली, कोटद्दू, रहीम यार खान, मसलन इस तरह करके काफी सारा काम है जो हमने किया। और बल्कि मैं ये बताना चाहूंगी कि इस वक्त हमारी, इस वक्त एट द मोमेंट 2-3 टीमें इसी वक्त भी फील्ड में हैं। एक हमारी रूरल वुमेन लीडर हैं बुशा बानो साहिवाल से, वो काम कर रही हैं स्कूल के अंदर। और हमने ये किया कि अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज के अंदर 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के कैंपेन का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, उसको उसके अंदर प्रो दिया हमने। यानी कि अगर हम पोस्टर कंपटीशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने ग्रुप जो है उसको, उसके ऊपर ओरिएंटेशन दी, उसके हवाले से पोस्टर्स बनाए। तो हमने स्कूलों के साथ, कम्युनिटीज के साथ, और हमारी जो मीटिंग्स थी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके साथ, एमपीएस के साथ, कम्युनिटी के जो हमारे रहनुमा थे, खवातीन और मर्द दोनों, उनके साथ जब हम बातचीत कर रहे थे, तो जो 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म की जो कैंपेन है वो उसके साथ 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 चल रही थी। तो बुशा बानो ने इस वक्त इसी वक्त 2 स्कूलों में वो किया है काम, जिसमें जो मिसाली शख्सियत की एक हमारी एक्टिविटी है कि जो खवातीन जिन्होंने अपने इलाके में कामयाबी हासिल की है, तो वो अपने जिंदगी की कहानी के साथ बच्चियों को आगे की तरफ रागिब करें, पढ़ाई के लिए, करियर के लिए, और मुख्तलिफ हुनर सीखने के लिए, ताकि वो एक भरपूर जो इनफरादी हैसियत में शख्सियत के तौर पर उभरें। तो रोल मॉडल के जो सेशन हैं, जो पोस्टर्स कंपटीशन है, उसके अंदर ये सारी चीजें उसका एक हिस्सा है। जैसे ननकाना में भी इस वक्त हमारी जो रूरल वुमेन लीडर हैं रानी शमीम अख्तर, उनके साथ एक्टिविटी, वो एक्टिविटी का हिस्सा है, वो वहां पे हो रही है। जो सुमेरा सत्तार है वो भी इसी वक्त फील्ड में है रहीम यार खान की तरफ। तो वहां पे भी जो पोस्टर कंपटीशन और जो स्कूल है, वहां तक हम इस कॉन्सेप्ट को, जो इसकी बुनियाद है, उसको लेके गए हैं कि हम जो हमारा पर्सपेक्टिव है कम उम्री की शादियों को रोकने के हवाले से, उसके साथ साथ जो हम बाकी ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, तालीम की बात कर रहे हैं, जो उनके काम करने की का राइट है, उनकी सेहत का जो राइट है, अपनी जिंदगी के हवाले से, अपने जिस्म के हवाले से बेहतर जानने का जो उनका हक है, हिफ्जान सेहत के हवाले से, माहवारी के हवाले से। तो ये सब चीजें जो हैं वो हम पैकेज करके, यानी कि स्कूलों में, कम्युनिटीज में, इदारों तक इन दिनों के जो हमारे दिन है उसके अंदर हम गए हैं। और तकरीबन 1000-1200 में आपके साथ फिगर शेयर कर सकती हूँ कि जिनको हमने डायरेक्टली अभी सिर्फ पौधा के एक प्रोजेक्ट के थ्रू हमने रीच किया। मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। जो हमारा डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट है, उसके आप अलग से बता सकती हैं कि उसमें कितना हमने अपने सब लोगों की मदद और सपोर्ट की वजह से जो हम लोगों तक पहुंचे हैं। जैसे थिएटर है बेशुमार, मॉक पोलिंग है, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो पौधा ने की हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा मुअस्सर वक्त रहा 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से, आगही और शऊर को बढ़ाने के लिए, और मुख्तलिफ सतहों तक। तो क्योंकि वो लोग आज अभी फील्ड में हैं, तो मैंने सोचा कि अच्छा है कि मैं उनकी हाजिरी इधर आप सबके दरमियान लगा दूं कि इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत हिस्सा है। मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि नाम रह जाए तो फिर तकलीफ होती है कि किसी का नाम नहीं लिया।
तो इसमें सब लोग, इवन जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, वो इस पूरी कैंपेन का भरपूर हिस्सा हैं कि जो इसको कामयाबी की तरफ लेकर गए हैं। और इंशाल्लाह देखिए, हम जो कम उम्री की शादी के हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि ये ह्यूमन राइट्स की एक वायलेशन है बच्चियों की, तो उसके हवाले से पंजाब के अंदर कम से कम बच्चियों की जो शादी की उम्र है वो अगर 18 साल हो जाए तो हमारी बहुत सारी बच्चियां जो हैं बेहतरीन सलाहियतों के साथ आगे बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नबीला असलम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगी कि हमारे साथ नसरीन अनवर साहिबा हैं, मैं उनको दावत दूं कि नसरीन आप बताएं आपका कैसा रहा जो आपका अभी आपने अपने इवेंट को मुकम्मल किया। जो कोटद्दू से रानी वहीदा साहिबा थी, उनकी भी पिक्चर्स अभी ग्रुप में शेयर हो रही हैं माशाल्लाह। उन्होंने भी कल एक बहुत अच्छी एक्टिविटी का इनकाद किया अपने जिला के अंदर, और जिसके अंदर काफी ज्यादा तादाद में मेंबर मौजूद थी, दही रहनुमा खवातीन, और काफी सारी इस नेटवर्क की जो मेंबर है वो भी उसमें। मुझे उम्मे कुलसूम सयाल साहबा को भी मैंने देखा उस मीटिंग के अंदर। नसीर अनवर साहब आप हैं प्लीज हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है वालेकुम मेरी? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, आवाज के साथ शक्ल भी दिखाएं। शक्ल भी दिखाऊं? मैडम वो थोड़ा मेकअप कम हो गया होगा मेरा। अच्छा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलामत रहें। जी बिल्कुल ठीक है, मेकअप के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह। भी बहुत अच्छी लगती हैं आप। और देखिए की सारी टीम को और इंक्लूडिंग मी, हम सबको बहुत सारी मुबारकबाद की मुस्तहिक मैं समझती हूँ, क्योंकि ये जो हमारा एक कॉन्फ्रेंस थी और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो कि आपको पता है कि साउथ पंजाब की काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट हैं इस वक्त। और ये जो कॉन्फ्रेंस का इनकाद था ये सोशल साइंसेज और सोशल स्टडीज सोशल वर्क डिपार्टमेंट ने किया, लेकिन इसमें बाहर से लोग भी आए हुए थे और पूरे पाकिस्तान से उसमें शमूलियत थी, और हज़ारों की तादाद में गैदरिंग थी जो कि यूनिवर्सिटी के तलबा थे, मुल्तान, सरगोधा, तकरीबन काफ़ी सारे इजलास है यहाँ पे बच्चे आए हुए थे। मेरी खुशी की बात यह है कि जिसमें मैं अपना ये ज़रूर समझती हूँ कि जब वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसकी तैयारियों में, या जिस तरह हमारी टीम लीड हमें गाइड कर रही थी, उसी पैटर्न पे चलते हुए कल मॉक एक्सरसाइज हुई, और जो रात को थिएटर परफॉर्मेंस थी उसका जब जो इम्पैक्ट था वो उसी वक्त हॉल में नजर आया। और इस कदर इतनी तनदही से उन्होंने मेहनत करके जो हमें उसका रिजल्ट मिला कि वो एक एक लफ्ज जो था वो बच्चों के ऐसे ज़हन में उतरा, या जो पार्टिसिपेंट वहां बैठे थे उस्ताज़ा, और उन्होंने उसमें खुद से पार्टिसिपेट किया। और वो वीडियोस मेरे पास है, मैं इंशाल्लाह उसको शॉर्ट करके शेयर भी करूंगी। और हमारा एक तो वो मैसेज, और दूसरा मुझे ये खुशी हुई कि जब पौधा का लोगो वहां पे था और पौधा की तरफ से रिप्रेजेंटेशन थी, और जब पौधा के बारे में वहां बताया गया कि एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके ये मकासद हैं, तो वो जो ब्रीफ था वो उसके हिसाब से, और जितने विजिटर वहां पे आए हुए थे बहावलपुर से बाहर के, उन सब लोगों ने, क्योंकि हमारी जो मॉक एक्सरसाइज थी वो डिफरेंट थी, हमने वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो तमाम टूल्स थे वो हमने कलेक्ट किए, उनके वहाँ पे पार्टिसिपेशन हुई, उनके नुमाइंदे भी गए, हमारे भी अपने लोग थे जो ट्रेन स्टाफ वहाँ पे बैठा। तो एक इनोवेटिव सा तरीके से हमने जब वो किया तो वो एक बहुत अच्छा लगा। एक तो ये हमारे लिए बड़ी सक्सेस थी कि हमने जो करना चाह रहे थे उसका रिजल्ट हमें मिला। दूसरा हमें ये था कि जो पौधा की शनाख्त तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस फोरम के ऊपर जब 3-4 बार उसका नाम लिया गया कि ये पौधा ऑर्गेनाइजेशन है, और इस तरह इस वक्त जो ये हमारा इशू है, बर्निंग इशू है खवातीन के हवाले से और वोटर्स के हवाले से, जब उसको वो बताया गया, तो आज कमिश्नर बहावलपुर साहब जब तशरीफ लाए तो उनको जब वो बताया गया तो उन्होंने वो नोट्स बनाए, और जब उन्होंने स्पीच की तो उसमें उन्होंने पौधा का थैंक्स पे किया और एक शील्ड भी अवार्ड की पौधा के लिए, जिसको रिसीव करते हुए आई रियली प्राउड ऑफ माई पौधा। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाह रही थी कि उस वक्त के लाइव कोई आप सबको भी दिखाए, लेकिन जाहिर है वो इस वक्त का टाइम का ऐसा होता है, लेकिन वो वीडियो मेरे पास है। तो मैंने पौधा की जो वो काविशें थी
उसके ऊपर हाँ एक और चीज भी थी, काविशें पौधा की ये सारी की सारी इसलिए बहुत मजा आ रहा था कि जब हमारा एक इतने बड़े फोरम के ऊपर हमारे काम को रिकग्नाइज भी किया जाए और उसकी अफादियत को बताया जाए और वो मौके के ऊपर हमें उसका रिजल्ट भी मिल रहा हो, तो मुझे ये ज्यादा इसमें हमारी तमाम इस्लामाबाद की टीम और पूरे पाकिस्तान की टीम जो है वो काफी मुस्तहिक है मुबारकबाद की, और हमारी टीम लीड को भी बहुत बहुत मुबारक हो, मैडम सीमा साहिबा को। मेरे लिए जो आज ये थी, अभी मैं वहां से फारिग हुई हूँ और मैं गाड़ी में बैठ के आपको वेबिनार में अटेंड कर रही हूँ। उसकी वजह ये थी कि अभी अभी हमारे कुछ मेहमान वहां पे जो थे उनको मैं सी ऑफ कर रही थी, लेकिन मैंने उनसे इजाजत ली क्योंकि जो बाहर से आए थे उन्होंने ख्वाहिश की कि हमें नूर महल भी दिखाया जाए, तो मैंने कहा नहीं, मुझे 10 मिनट दिए जाए, मैं अपने वेबिनार की जो बाकी सारी हमारी शुरा हैं, साथी हैं, तो उनको मैं ये अपनी कामयाबी पौधा की जो है ना वो शेयर कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच नाहिदा अब्बासी साहिबा, आपने मुझे मौका दिया, और इंशाल्लाह ताला हम ये इस तरह की एक्टिविटीज करके ना अपना जो है फख्र है और अपना मान है और अपना मकसद वो पूरा करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बोल ली मैंने, जरा ज्यादा बोल गई हूँ, खुशी के मौके पे शायद बोला भी ज्यादा जाता है ना। नहीं, हमसे वो खुशी संभाली नहीं जा रही जो आपके चेहरे को देख के हो रही है, और रात जब वीडियो शेयर हुई थी उसको देख के फील होती है, खास तौर पे जब शील्ड आपने शेयर की देन हमेशा प्यारी लगती है। अपना ख्याल रखें जी, प्लीज मसरूफ रहे, ज्यादा खुश दिखती हैं बहुत शुक्रिया। जी। कौन थैंक बात करना चाहिए अभी? साइमा बतूल ने अभी हमें ज्वाइन किया विहाड़ी से। साइमा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आपके घर में कोई बीमार है बहुत, उनकी सेहत ठीक है? और बताएं आप 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? साइमा माइक म्यूट है आपका। अच्छा, फरजाना मलाह खुश आमदेद, कैसी हैं आप? अस्सलाम खैरियत से वालेकुम। हैं? अल्लाह वालेकुम का शुक्र है अस्सलाम। मैम। ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैम, आप बता दें आप ठीक हो? जी जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, और हम आपसे भी सुनना चाहते हैं, आपने भी पहली बार एक सरगर्मी का इनकाद किया है, तो कैसा लगा है? नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ठीक है, कुछ आप कहना हेलो चाहेंगी? हेलो हेलो हेलो। जी जी, बात करें। नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये ज्वाइन किया, फर्स्ट टाइम है मेरा भी, मीटिंग्स वगैरह करके, और बहुत अच्छा लगा। मैं बस कुछ कह नहीं सकती, अभी तो सुन रही हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया फरजाना मला, हमें खुशी होती है जब आप जैसी यंग और न्यू रूरल वेमेन लीडर्स काम करना शुरू करती हैं। जहां जहां मुश्किल हो वहां पौधा की टीम और आपके इलाके में बैठी हुई जो सीनियर रूरल वेमेन लीडर्स हैं वो आपके साथ के लिए मौजूद हैं। मकसद तो दिए से दिया जलाना है। हमारी मीटिंग का टाइम एंड हुआ चाहता है। मैं चाहूंगी कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैडम समीना साहिबा को रिक्वेस्ट करूं। मुझे मालूम है कि वो मसरूफ है इस वक्त, सो हमें खुशी होगी कि आखिरी कलमात आप फरमाएं। और साइमा, आपकी मदर इन लॉ को अल्लाह ताला सेहत दे, और अपना ख्याल रखिएगा। आपका मैसेज मैंने पढ़ ली कि आप बात नहीं कर पा रही सफर में। मैं तो अमरूद खा रही हूँ और रानी शमीम को दिखा रही हूँ कि इस दफा अमरूद नहीं भेजे। सर्दियों के अमरूद ज्यादा मजे के होते हैं। तो मैं जी जी बोल चुकी हूँ, कोई और कंक्लूड कर देना। रानी वहीदा हैं या कोई और हमारी सीनियर साथी कंक्लूड कर दें। मुझे नजर नहीं आ रही। रुबीन, रानी थैंक यू वहीदा नसरीन, अभी। आपका बड़ा अच्छा लगा रात को। जिले हुमा कुछ कहना चाहेंगी या एमन कुछ नए साथियों को भी मौका दे? जी मैडम, मैंने रिक्वेस्ट किया एमन से, जिले हुमा से, उन्होंने कैंपेन इस बार की है, तो स्टार्ट हेलो में हमें कुछ बताएं। जी जी प्लीज। हेलो जी हेलो रानी वहीदा आ गई हैं। जी जी प्लीज बात करें, हेलो। आपकी आवाज आ रही थी रानी। नहीं, उनका कोई इंटरनेट का इशू है, बस कनेक्ट होती हैं और डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। जिले हुमा, एमन, आप कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? आप लोग फर्स्ट टाइम जो है वो कैंपेन के अंदर आप लोगों ने बड़ा इनोवेटिव वे में उसको किया, क्या एक्सपीरियंस था, कैसा लगा? और एमन खास तौर पे ग्राउंड पे वेमेन के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं बहुत रेगुलरली, तो ये थे। कैसा लगा?
جی ضلع ہما آپ کی طرف ہوں میں. آپ کا مائک میوٹ ہے, ان میوٹ کیجئے. ہیلو السلام علیکم ایوری ون. سب کو بہت وعلیکم سلام. السلام. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ویبینار میں, اور اتنا اچھا لگ رہا ہے سب کے خیالات سن کے. ہمیں بہت اچھا لگا کیونکہ ہم نے بہت بڑھ چڑھ کے بہت انتھوزسٹکلی اس کمپین کا سٹارٹ کیا تھا اولیو گالا سے. اور آپ نے جو کہا کہ ہم نے وہ فریم والی ایکٹیویٹی وہ بہت ہماری انٹرسٹنگ رہی, کیونکہ ینگسٹرز نے بہت اس میں انٹرسٹ لیا 16 ڈیز آف ایکٹیویزم میں. آل دو کہ وہ جو ایونٹ تھا وہ اولیو کلچر پہ تھا, لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہمارے اسٹال میں آ رہے تھے, اینڈ دے ور سو سرپرائزڈ اینڈ ہیپی کہ ہم 16 ڈیز کو آج ہم نے کک آف کیا. تو اس پہ ہمیں پارٹیسپیٹ کر کے اس کمپین میں, اور اسپیشلی لوگوں کو بھی انوالو کر کے وی آر سو ہیپی, اور باقی سب کی بھی. اور اس میں ہم نے ایک اسپیشل ہم نے انیشیٹو دیا تھا, یہ ہم نے لیٹر کمپین سٹارٹ کی تھی پودا نے. تو یہ ایک بہت لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. یہ ہم نے لا میں امینڈمنٹ کے لیے کہ 18 ایئر ایج کی جائے اسلام آباد میں بچیوں کی شادی کی. تو اس پہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اسپیشلی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, دے ور سو انتھوزسٹک. انہوں نے بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا اور اس چیز کو کنڈیم کیا کہ نہیں, کم عمری کی شادی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ کم عمری کی شادی ایک فیکٹر ہے which leads to violence against women. تو یہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی ہمارے لیے, اور ہم نے اس سے بہت لرن کیا, لوگوں کو انوالو کیا. ابھی ایمن آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آئیں. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم 16 days السلام. of activism ماشاءاللہ سے ہمارا بہت اچھا رہا. اوور 20 ڈسٹرکٹس میں ہم نے یہ نیٹ والی ڈیموکریسی ایجوکیشن پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز ہم نے کروائی ہیں, اور یہ لیٹر کیمپین ابھی ہما نے ذکر کیا ہے. آلموسٹ 400 پلس لیٹرز ہمارے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم میں سائن ہوئے ہیں, اور ابھی ہم نے سینٹ بھجوانا ہے فار دی امپلیمنٹیشن. اور بہت ڈفرینٹ شکریہ. ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ پروجیکٹ میں ہو رہے ہیں ابھی بھی فی الحال. اور تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ایمن اور زہرا, سوری ضلع ہما, آپ نے ہمیں بتایا. اور میں اس کے ساتھ ہی جو نبیلہ نے بات کی تھی اس کو ساتھ رکھتے ہوئے کہ جو پودا نے کوشش کی کہ جس طرح کی بھی جو سرگرمی کسی ضلع میں, کسی صوبے میں, کسی کمیونٹی میں ہو رہی ہے, اس کے اندر جو 16 روزہ مہم ہے اس کو اس کے اندر سمو دیا جائے, اور اس میسج کو ضرور, اس پیغام کو ضرور پہنچایا جائے زیادہ لوگوں تک کہ خواتین پر کسی بھی طرح کا تشدد نہیں ہونا چاہیے, اور انسانی حقوق جو ہیں وہ خواتین کے حقوق بھی انسانی حقوق میں شامل ہیں. سو اس لیے یہ 25 نومبر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 10 دسمبر پہ یہ کمپین ختم ہوتی ہے. لیکن پودا پاکستان اپنی سرگرمیوں کو, جو کہ خاص طور پہ انسانی حقوق کے عالمی دن 10 دسمبر اور نیشنل ووٹر ڈے جس کا میں نے سٹارٹ میں ایک سوال کیا تھا جو کہ 7 دسمبر ہے, ان دونوں کو جوڑ کے جو سرگرمیوں کا انعقاد ہے وہ 25 دسمبر تک انشاءاللہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاری رکھے گا, تاکہ جو فروری میں الیکشن کمیشن کی طرف سے ووٹ کا اعلان ہو چکا ہے, اور تاکہ پاکستان کے تمام صوبوں سے جو دیہی رہنما خواتین ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اپنا رائٹ ٹو ووٹ کو استعمال کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں. ایک پیغام ایٹ دا اینڈ ہم سب دیہی رہنما خواتین جو ویمن لیڈرز ہیں ان کے لیے ہے کہ ہمیں ایک پیغام اپنے لیے رکھنا ہے کہ we never compete with anyone. ہمارا کوئی کسی سے مقابلہ نہیں ہے, اور نہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہیں. ایک پیغام, ایک چیز کا ادراک کرنا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے جو ہم کل تھے آج ہم اس سے بہتر انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے ارد گرد کنٹریبیوٹ کر سکیں, یعنی اپنے رول کو زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکیں. اس پیغام کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد اور دیہی رہنما خواتین پائندہ باد. خدا حافظ ایوری ون. خدا حافظ.